آج پاکستان کے اندر سوشل کمپلائنس نام کی چیز نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہے تو امت کے غریبوں میں ڈھونڈیں. عائشہ ہے وہاں پہ جو ڈیوٹی کرتا ہے اس کی تنخواہ صرف 10,000 ہے کہ 86 لاکھ پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر ہے جن کی عزت نفس روزانہ مجروح ہو, جن پر ظالم دندناتا اس کی زمینوں پہ قبضہ کرے. وہ لوگ جو فیکٹریوں کے اندر, وہ لوگ جو لوگوں کے گھروں کے اندر, وہ لوگ جو لوگوں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے, ان کے خاندانوں کو غلام بنایا ہوا ہے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں, جو یتیموں ناداروں مسکینوں کا مال کھائے. پاکستان میں مور دین 40,000 رجسٹرڈ ڈرگز ہیں. سوال یہ ہے کہ جو لائسنس ٹو کل ملا ہوا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور پھر پناہ گاہوں کی بات کی. شوکت خانم کو عام آدمی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جے یو آئی کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, پی ایم ایل این کا ہے. تو ملک کے اندر حرام اور حلال کی جو سوچ ختم ہو گئی ہے. جتنا جو جیب بھرو, یہ جو تحریک ہے ذاتی مفادات سرو کرنا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہے تو امت کے غریبوں میں ڈھونڈیں. ڈپٹی سپیکر صاحب, محرم کا مہینہ ہے, میں ایک کلاسک ایگزامپل دوں گا. آئی ول اسٹارٹ اٹ فرام موبائل کمپنیز. ان کے جو ٹاورز ہیں وہاں پہ جو ایک بندہ جو نوکر پیشہ ہے وہاں پہ جو ڈیوٹی کرتا ہے اس کی تنخواہ صرف 10,000 ہے سن 2026 میں. پھر یونیسیف کی رپورٹ کیا ہے کہ 86 لاکھ پاکستان کے اندر چائلڈ لیبر ہے. پاکستان کے اندر 2,60,00,000 بچے آؤٹ آف سکول ہیں. سب سے امپورٹنٹ اور حیران کن بات, جب آپ ٹیکنیکل سکلز نہ دیں, ہنر نہ دیں, اور قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو آپ پیسے کے لیے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کریں, آپ کیسی قوم کھڑی کر رہے ہیں؟ جب آپ عزت نفس مجروح کریں اور آپ ہیومن ڈگنیٹی ان پر انویسٹ نہ کریں تو پھر قومیں آپ کا مذاق اڑائیں گی. مزدور ہم یکم میں منانے کے لیے بڑی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں. جائیں سوشل کمپلائنس میں پتہ کریں, وہ لوگ جو فیکٹریوں کے اندر, وہ لوگ جو لوگوں کے گھروں کے اندر, وہ لوگ جو لوگوں نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے, ان کے خاندانوں کو غلام بنایا ہوا ہے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. ایک طیبہ کے ساتھ, ایک قوم کی بیٹی کے ساتھ, ایک جج کے گھر میں اس کو مارا جاتا تھا, اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا. عدالت کیم ٹو ہر ریسکیو. کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے گھرانوں میں لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں اور بچوں کو قید میں بند کیا ہوا ہے. Who is going to raise the voice for them? آج پاکستان کے اندر سوشل کمپلائنس نام کی چیز نہیں ہے. جب آپ کے ملک میں 26 کروڑ میں 13 کروڑ 12 کروڑ لوگ بلو پاورٹی لائن رہیں, جن کی عزت نفس روزانہ مجروح ہو, جن پر ظالم دندناتا اس کی زمینوں پہ قبضہ کرے, ان کے گھروں کو مسمار کرے, جو یتیموں ناداروں مسکینوں کا مال کھائے اور ان کا کوئی والی وارث نہ ہو, اور ان کے عوام کے نمائندے جب پارلیمان میں آتے ہیں 1935 ایکٹ کے مطابق 30% اس پارلیمان میں ووٹنگ ہوتی ہے, 70% بجٹ اس پر اس پارلیمنٹ کی کوئی سے ہی نہیں ہے. تو مجھے بتائیں, جب آپ سکلز ڈیولپمنٹ اس کو پرائورٹی نہیں کریں گے, جب آپ کسان مزدور کو اس کے بنیادی حقوق نہیں دیں گے, اور موسٹ امپورٹنٹ دنیا میں 4,000 رجسٹرڈ ڈرگز ہیں. صحت کے حوالے سے پاکستان میں مور دین 40,000 رجسٹرڈ ڈرگز ہیں. سوال یہ ہے کہ جو لائسنس ٹو کل ملا ہوا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا ہے؟ جس طرح اللہ نے ایک ایسے ملک میں شوکت خانم کو عام آدمی یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جے یو آئی کا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, پی ایم ایل این کا ہے, اے این پی کا ہے, کس پارٹی کا ہے, جو بھی جاتا ہے اللہ اس کے لیے شوکت خانم اسپتال ذریعہ بناتا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ جی صحت انصاف کارڈ سے صرف ایک خاص پارٹی کو ہی کیٹر کیا جائے گا. خدا کے لیے لوگوں کے والدین ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ وہ علاج نہیں کر سکتے, ان کے سامنے ماں باپ سسک کے مر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہیلپ لیس ہوتے ہیں. کسی کی اولاد, کسی کی وائف, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم
हेल्थ इंश्योरेंस इज द नीड ऑफ द आवर। कौम को ये बताएं कि पूरे पाकिस्तान के फेडरेटिंग यूनिट से कौम के उसी तरह बासी हैं जिस तरह इस पार्लियामान में बैठने वाले हैं। तो आखिर में मैं इस पे कंक्लूड करूंगा डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आपने गुर्बत खत्म करनी है तो मुल्क के अंदर हराम और हलाल की जो सोच खत्म हो गई है, जितना जो जेब भरो ये जो तहरीक है जाती मफादात सर्व करना है, इसका रास्ता रोकना होगा। अदरवाइज हम सूद के ज़मरे में कर्जे ले रहे हैं, अपने आप को डुबो रहे हैं। अल्लाह ना करे वो दिन आए कि हमें खुदा ना खासा फिर हाथ मलने पड़े। खुदा के लिए इसको सीरियस लें और आप ऐसे इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस करें जिससे गरीब आदमी, आम आदमी की इज्जत नफ्स। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली शहरियार अफरीदी की आपने धुआंधार और जज्बाती तकरीर सुनी। तकरीर करते हुए मुल्क के अहम मिसाइल पर खुलकर शहरियार अफरीदी ने बात की। अपनी तकरीर में उन्होंने मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत, चाइल्ड लेबर, सेहत के मसाइल और लाकानूनियत पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। शहरियार अफरीदी का कहना था कि अगर किसी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को समझना है तो ऐसे उम्मत उसे चाहिए कि वो उम्मत के गरीब हालात, जो गरीबों के हालात हैं, उसे देखने चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे उम्मत के गरीबों में तलाश करो। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुल्क में ऐसे हज़ारों मज़दूर मौजूद हैं जो इंतहाई कम तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं। शहरियार अफरीदी ने कहा कि मोबाइल कंपनियों के टावर्स पर जो ड्यूटी करने वाला शख्स है, बाज़ अफराद की तनख्वाह 10,000 माहाना है, जो मौजूदा महंगाई के दौर में बहुत कम है। बच्चों के हकूक़ के हवाले से भी बात करते हुए शहरियार अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान में 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, जो तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सेहत के शोबे पर भी शहरियार अफरीदी ने खुलकर बात की कि पाकिस्तान में 40,000 से ज़ायद रजिस्टर्ड अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन नाकिस और गैर मियारी अद्वियात फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना उनका कोई एहतसाब करने वाला है। अपनी तकरीर के इख्तिताम पर शहरियार अफरीदी ने बढ़ती हुई लाकानूनियत पर शदीद तनकीद की और कहा कि आर्मी चीफ साहब, हम आपसे इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करते हैं। बहुत हो गया, अब इमरान खान को रहा करें, वरना आप जानते हैं कि एक दिन हमारा वक्त भी आएगा, और जब हमारा वक्त आएगा तो फिर हम सूद समेत ये सारी चीज़ें जो हैं वो वापस लेंगे। नाज़रीन, आप शहरियार अफरीदी की आज की इस धुआंधार तकरीर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।